میرے عزیز بھائیوں اور میری دینی بہنوں، آپ حضرات نے جو سوال کیے ہیں ان سوالوں کے جواب پیش کر رہا ہوں۔ اپنے اپنے سوال کو پہچان لیجئے گا اور جواب اچھے سے سن لیجئے گا۔ پہلے سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب جی، کیا بے نمازی کا جھوٹا کتے اور خنزیر کے جھوٹے کی طرح ناپاک ہوتا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ کتا اور خنزیر کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہے اور بے نمازی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی گڑھی ہوئی بات ہے۔ سوال نمبر 2، مفتی صاحب جی، کیا کوئی عورت جنابت کی حالت میں کھانا بنا سکتی ہے اور بچوں کو کھلا سکتی ہے؟ بالکل کھلا سکتی ہے، لیکن اگر ہاتھوں میں نجاست لگی ہوئی ہے تو ہاتھ دھو لیجئے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کر کے کھانا بنائیں، اور اگر وقت کی قلت ہے تو وضو تو کم از کم کر ہی لیجئے، اس کے بعد پھر آپ جب فارغ ہو جائے تو غسل وغیرہ کر لیجئے۔ سوال نمبر 3، مفتی صاحب جی، اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کو جواب کیسے دے؟ بس اس کو اتنا کہہ دیجئے وعلیکم، بس اس کے علاوہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، مفتی صاحب جی، کیا نفاس والی عورت کو 40 دن سے پہلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جبکہ اس کا خون بھی بند ہو گیا ہو؟ بالکل پڑھنی چاہیے، جیسے ہی خون بند ہو ویسے ہی اس پہ نماز فرض ہو جائے گی، چاہے وہ بچہ پیدا ہونے کے 1 گھنٹے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر 1 گھنٹے بعد بھی خون بند ہو جاتا ہے یا ساتھ کے ساتھ خون بند ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہو گیا، اور اگر 40 دن تک خون بہتا رہتا ہے تو پھر 40 دن یہ ناپاکی کے شمار ہو گئے، اور اگر 40 دن سے زیادہ گزر جاتا ہے تو 40 دن ناپاکی کے شمار ہو گئے اور باقی بیماری کہلائی جائے گی۔ لہٰذا 40 دن کے بعد اگر خون آتا ہے تو پھر آپ کو غسل کر کے نماز پڑھنی ہوگی اسی کنڈیشن میں۔ یاد رکھے، ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور کپڑے پر بھی وہ بلیڈنگ لگنی نہیں چاہیے، خون لگنا نہیں چاہیے۔ البتہ جیسے کہ پیڈ وغیرہ یوز کر رہی ہے ویسے ہی پیڈ یوز کرتے رہے، ہر نماز کے لیے پیڈ چینج کرے، استنجا کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ اچھا جی، اگلا سوال بھی سن لیجئے۔ مفتی صاحب جی، اگر کوئی سفر میں ہو تو کیا وہ نماز سنت چھوڑ سکتا ہے، یعنی نماز سنت چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جو ہے مکمل نماز پڑھیں، یعنی کہ قصر کی جو فرض نمازیں ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، سنتوں کی۔ اگر آپ جو ہے سفر میں ہے اور سفر شرعی میں ہے تو فرض کی تو آپ قصر کریں گے، یعنی کہ 4 رکعت والی کو 2 پڑھیں گے، 2 والی کو 2 ہی پڑھیں گے، 3 والی کو 3 ہی پڑھیں گے، لیکن 4 رکعت والی کو 2 پڑھیں گے۔ اور سنت کا اب آپ کو اختیار ہے، اگر وقت ہے تو پڑھ لیجئے، اور اگر وقت کی قلت ہے تو پھر سنتوں کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن وتر اور فجر کی سنتیں آپ کو پڑھنی ہی ہوگی۔